یاد رکھیں خدا میرا اور آپ کا خدا ہے. خدا کسی انسان کی طرفداری نہیں کرتا. خدا کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیسے میرے حضور میں آتا ہے, یہ کیسے میری عبادت کرتا ہے. خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہماری سوچوں سے, ہمارے دل سے, ہمارے ارادوں سے, ہمارے خیالوں سے واقف ہے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کیسے اس کے حضور میں آتے ہیں, اسے علم ہے. آپ اپنے بہن بھائی سے چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے بات نہیں چھپا سکتے. آپ سمجھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, میں جو کچھ خدا کے حضور میں آیا ہوں, میں بڑی پریکٹس کر رہا ہوں, میں چاہ کے اسٹیج پر کھڑا ہو کر بڑا کلام سناتا ہوں تو میں بہت عظیم ہوں. یاد رکھیں آپ کے اندر کیا ہے, آپ کے اندر کون سی بات چھپی ہوئی ہے, یہ خدا جانتا, میں نہیں جانتا, آپ نہیں جانتے. اگر غیب کا علم کوئی جانتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام یسوع ہے. اس نے کہا مچھلی کنڈی ڈال, مچھلی کو نکال اور اس کے منہ کے اندر سکہ ہے اور یہ مسول لینے والوں کو یہ ٹیکس دے دے, اس کے منہ سے نکال کر. آپ سب خوش ہیں؟ آپ سب خوش ہیں؟ یس, خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ یسوع ہماری خوشی ہے اور یسوع ہماری شادمانی. ایسا ہو نہیں سکتا رہے ہم یسوع کے ساتھ اور ہم خوش و شادمانہ نہیں. یسوع مسیح کی نزدیکی خوشی اور شادمانی سے بری ہے. تو شکر گزار ہیں اس پاک ہستی کے جس نے آج ہماری زندگی میں پھر آج کا یہ دن بخشا اور ہم زندوں کی زمین پر زندہ ہیں اور آج اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کی مدح سرائی کر رہے ہیں, گا کر بجا کر اس کی تعریف کی ہے اور اس کے نام کو عزت دی ہے, اس کے نام کو جلال دیا ہے. تو یاد رکھیں میرا اور آپ کا مننجی, میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہر طرح کی برکت دینے کی طاقت رکھتا ہے. وہ برکتوں سے بھرا ہوا خدا ہے. تو میں اپنے اس خداوند کا بڑا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر روز ہر دن ہمیں اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے. تو آئیں خداوند کے مقدس کلام میں سے اپنی تربیت اور اپنی نصیحت کے لیے خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے. خروج 15 باب اور اس کی 26 آیت کو ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے اور بیٹا ایوب جو ہے اس کلام کو پڑھنے میں میری رحمت کرے. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. آمین. خدا کا کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے بابرکت ہے. خدا جو ہے وہ بڑا مہربان ہے, وہ تو سمجھانے کی قوت رکھتا ہے. یہ کلام اس زمانہ کا ہے جب موسیٰ بنی اسرائیل وہ قوم کو جب وہ مصر کی غلامی میں تھی, جب خدا کا بندہ اس غلامی سے انہیں آزاد کرنے کے لیے جاتا خدا کے حکم سے, خدا اسے بھیجتا ہے. تو مصریوں کے اوپر خدا نے بہت ساری ایسی آفتیں, بہت ساری ایسی جو ہیں چیزیں بھیجی, بیماریاں بھیجی. تو خدا آج یہاں پر ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اپنے پورے دل, پوری جان اور ایمان کے ساتھ اس کے حضور میں جھکتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اس کی حضوری سے مانگتے ہیں, تو خدا کہہ رہا ہے میں وہ بیماریاں جو ان کے اوپر میں نے بھیجی تھی وہ بیماریاں میں تمہارے اوپر نہیں بھیجوں گا. میں تمہارے اوپر وہ سزائیں نہیں بھیجوں گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ میں خدا سے بھی اوپر ہوں, لیکن خدا نے اس سے بہت سارے ایسے نشانات دکھائے, ایسی بہت ساری چیزیں اس کو خدا نے دکھائی کہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ تو ایک انسان ہے. جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا ہے, اندھا کر دیا ہے,
یہ اپنے آپ کو سمجھ دیں کہ ہم بہت خوش ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا ایک ایسی ہستی ہے، ہم انسان ہیں، خداوند خدا جو ہے بڑا خوبصورت خدا ہے۔ اگر آپ اس کے حضور میں ڈرتے کانپتے ہوئے اس کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے حضور میں جھکتے ہیں، تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو خدا دور نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وہ کام نہیں ہے جو خدا نہیں کر سکتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا ہمیں نہیں دے سکتا۔ خدا یہاں پر اپنے بندہ کی معرفت، یہ کلام ہمیں جو دیتا ہے، یہ کلام مقدس جو خدا کا لکھا ہوا کلام ہے، جو اس نے اپنے انبیاء سے، اپنے نبیوں سے لکھوایا ہے۔ تخروش کی کتاب جس کا رائٹر خدا کا بندہ موسیٰ ہے، جو موسیٰ کے اوپر کلام ظاہر ہوا، خدا کا کلام جو 5 ترات کی کتابیں ہیں، یہ موسیٰ کے اوپر اتری، اور یہاں پر جو خدا اپنے بندہ کی معرفت ہمیں یہ کلام سکھا رہا ہے کہ وہ جو بیماریاں مصر کے اوپر میں نے بھیجی تھی، اس کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے اوپر بہت ساری آفتیں بھیجی۔ مینڈک اس شہر میں اتنے بڑھ گئے، اور یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے والی چیزوں، ان کے بستروں کے اوپر خدا نے اس بیماری کو، ٹڈیوں کو، اس بیماری کو خدا نے ان کے گھروں میں داخل کر دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ایک بڑا خدا ہوں، بڑا دیوتا ہوں۔ لیکن یاد رکھے خدا سے بڑھ کر، خدا جو ہستی ہے، جو خدا کام کر سکتا، وہ کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ یہی تو آسمان پر جنگ تھی جب لوسیفر فرشتے کو زمین پر خدا نے پھینکا، یہی تو اس کی جنگ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں خدا کے جو اس کا تخت ہے اس کے ساتھ اپنا تخت لگا سکتا ہوں، لیکن جو خالق حقیقی ہے، جو خدا ہے، جو قدرت والا ہے، اس کا سامنا ہم کوئی نہیں کر سکتے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز اس کے بنائی ہوئی ہاتھ کی کاریگری ہے۔ جیسے اس نے آدم کو بنایا، مٹی کو لیا اور اس کا جسم ڈھانچہ بنایا، پھر اس کی نسوں میں دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا۔ آدم کو جب خدا نے بنایا، آدم کو خدا نے کسی عورت سے جو ہے اس کے جسم سے اس کو نہیں لیا، بلکہ خود ہی بنا کر اس کی نسوں میں دم پھونکا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا اس کے نام سے کرتا۔ آج تک کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو کہے کہ میں اپنے نام سے۔ یہ فرعون جو تھا یہ سمجھتا کر تھا میں خدا ہوں، لوگ میرے آگے جھکے، مجھے سجدہ کرے، میرے آگے آ کر حضور میں جھکے۔ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا دیوتا مانتا تھا۔ تو خدا یہاں پر ہمیں اس کلام مقدس میں فرما رہا ہے کہ اگر آپ پورے دل و جان سے میری عبادت کرتے ہیں، میرے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ بیماریاں جو میں نے مصریوں کے اوپر بھیجی تھی، وہ بیماریاں میں آپ کے اوپر نہیں بھیجوں گا۔ آج ان بیماریوں کا آپ بہت ساری چیزوں میں لے سکتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جو ہمارے سننے میں نہیں ہوتی۔ جب ہم ان بیماریوں کو سنتے تو ہم حیران ہوتے ہیں۔ بیماریاں وہی ہیں، ان بیماریوں کا نام چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس وقت کے زمانہ میں ایک خدا کے نبی کو پھوڑا تھا، جب سائنسدانوں نے اس کو ریسرچ کی تو وہ کینسر کا ایک پھوڑا تھا۔ تو یاد رکھیں خدا میرا اور آپ کا خدا ہے۔ خدا کسی انسان کی طرفداری نہیں کرتا۔ خدا کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیسے میرے حضور میں آتا ہے، یہ کیسے میری عبادت کرتا ہے۔ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہماری سوچوں سے، ہمارے دل سے، ہمارے ارادوں سے، ہمارے خیالوں سے واقف ہے۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے اس کے حضور میں آتے ہیں، اسے علم ہے۔ آپ اپنے بہن بھائی سے چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے بات نہیں چھپا سکتے۔ آپ سمجھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو کچھ خدا کے حضور میں آیا ہوں، میں بڑی پریکٹس کر رہا ہوں، میں چاہ کے اسٹیج پر کھڑا ہو کر بڑا کلام سناتا ہوں تو میں بہت عظیم ہوں۔ یاد رکھیں آپ کے اندر کیا ہے،
آپ کے اندر کون سی بات چھپی ہوئی ہے یہ خدا جانتا، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے۔ اگر غیب کا علم کوئی جانتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام یسوع ہے۔ اس نے کہا مچھلی کنڈی ڈال، مچھلی کو نکال اور اس کے منہ کے اندر سکہ ہے اور یہ مصول لینے والوں کو یہ ٹیکس دے دے، اس کے منہ سے نکال کر۔ کوئی آدمی یہ بات نہیں جانتا، کسی آدمی کو یہ علم نہیں ہے۔ اگر آج آپ خدا کے حضور میں پر ایمان طور پر جھکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی ایسا دکھ نہیں ہے جو آپ کی زندگی سے نہیں جائے گا۔ بیماری، لچاری، دکھ، مصیبت آ جانا یہ انسان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی نہیں ہے، کوئی مصیبت آتی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی دعا میں جھکیں گے ہی نہیں، کبھی آپ سجدہ ریز ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے اوپر تو دکھ آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے تو آپ کیسے خدا کی حضوری میں جھکیں گے؟ اگر آپ کے گھر میں خود کھانا چل کر آ جائے، خود پیسہ چل کر آ جائے تو آپ کبھی محنت کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، کبھی آپ مشقت کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو وہ ساری چیزیں تو پرووائڈ ہو رہی ہیں، آپ کو ساری چیزیں تو مل رہی ہیں، تو اس لیے پھر آپ کو محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مشکلیں آتی ہیں، اگر بیماریاں آتی ہیں، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں اسٹرانگ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری بہن، میری بیٹی، خدا وہ چیئر لے لے بہن، ادھر ہی بیٹھ جائے، باہر چیئر لے کے۔ خداوند جو ہے وہ بڑا عظیم خدا ہے، وہ شافی ہے اور وہ شفا دینے والا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ شافی ہے اور وہ شفا دیتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ آپ کس غرض سے آئے ہیں، آپ کس ارادہ سے آئے ہیں، آپ کو کیا چاہیے وہ جانتا ہے۔ آپ نے صرف میرا آپ کو یہ کلام اور یہ باتیں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر آئے ہیں تو آپ اپنے اندر یہ پختگی رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ میں جس کام کے لیے آئی ہوں، میں نے خدا سے جو چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے گا۔ کوئی انسان نہیں دے سکتا، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی پادری، کوئی بشپ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہونا ہے اس پاک ہستی کی مرضی سے۔ اگر کوئی خادم کہتا ہے کہ جی میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب موسیٰ کو خدا نے بھیجا نا تو اس نے کہا کہ میں اسے کیا کروں گا، اس نے کہا بس تو جا اور جا کے کہہ دینا، اس نے کہا کس نام کا، انہوں نے کہا اس سے کہنا مجھے ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ خدا کہہ رہا میں ہوں سو ہوں، خدا کو یہ لفظ جانتے ہیں اور اسی کو یہ لفظ جو ہے وہ میں کہہ سکتا، میں اور آپ میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میری اور آپ کی میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کچھ کر سکتے، ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے، کوئی ہم کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو دعا کرنے والا جتنی مرضی آپ کے لیے دعا کرے آپ شفا نہیں پا سکتے، جتنا مرضی دعا کرنے والا کا ایمان کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں، اور جنہیں مرضی گوڈے رگڑے تسی شفا نہیں پا سکتے جب تک آپ کا خود کا ایمان نہیں ہوگا، جب تک آپ خود پختہ نہیں ہوں گے، جب تک آپ اندر سے اسٹرانگ نہیں ہوں گے، جب تک آپ اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے خدا نے ہمیں بیٹی دی، ہم نے بہت ساری دعائیں بھی کی ہیں، ہم خود دعا کرنے والے ہیں، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کے آگے آپ جتنے مرضی زور لگائیں آپ کا زور ناکام ہے۔ اور پھر خدا کا یہ پلان ہے، خدا کا یہ منصوبہ ہے، اگر دنیا سے لوگ جائیں نا تو اس دنیا میں تو رہنے کے لیے جگہ ہی نہ بچے۔ یہ خدا کا سسٹم ہے۔ اور موت ایک تبدیلی کا نام ہے، موت ایک تبدیلی کا نام ہے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جانا، اور وہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، جہاں پر کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، وہاں پر نہ کوئی آہو رونا ہے کسی طرح کی، وہاں پر مشکل مصیبت نہیں ہے، وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں پر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ تو خدا کا بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں دلوں جان سے اس کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ جب آپ اس کی تعریف کریں گے، جب اس خالق حقیقی، اس خدا کی آپ عبادت کریں گے، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو کائنات کیا، اس نے پوری دنیا کو سنبھالا ہوا ہے،
क्योंकि सबका खुदा एक ही है, सबका ईमान यही है कि खुदा आसमान पर है। हर बशर, हर आदमी यही उसका ईमान है कि रब जो है वो आसमानों पर रहता है, खुदा आसमानों ते तख्त नशी है। तो हर इंसान उसी से मांगता है, कोई बंदा किसी से नहीं मांगता। और अगर कोई किसी से मांगता है तो कलाम इसके बारे में हमें समझाता है। ना तो हमने किसी बुत को सजदा करना है, ना हमने किसी बुतों के पास जाना है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। हर काम खुदा करता है, हर काम खुदा में करने की ताकत और कुदरत है, और खुदा ऐसा कर सकता है। आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। हम अगर कर सकते हैं तो अपने ईमान को पुख्ता, ईमान को मजबूत। आप जब अपने ईमान को मजबूत कर लेंगे, मैं आपको बशर्तिया कहता हूँ कि खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो शफा देने की कुदरत रखता है। उसके नाम से तो मुर्दा जी उठे हैं, उसके नाम से तो अंधों ने आंखें पाई हैं, उसके नाम से तो लंगड़े जो है वो चले हैं। मिस्रियों ने भी जब ये देखा तो उसने कहा, भाई ले जा इस कौम को, ले जा अपने लोगों को यहाँ से, क्योंकि उसने जब देख लिया कि अब खुदा मुझसे जोर आ रहा है, बड़ी बड़ी ताकत उसने लगाई है, फिर भी बाज नहीं आया। जब वो उस कौम को लेकर चला गया है तो वो कौम फिर बुड़बुड़ा रही है, आगे दरिया-ए-कुलज़म, पीछे फराउन के रथ, उसकी फौज। वो कहते, मूसा कहाँ ले आया तुमने, कहाँ ले आया? लेकिन खुदावंद कहता है कि इनको कह चुपचाप खड़े रहे। मूसा देख तेरे हाथ में क्या है, इसको इस्तेमाल कर, मैंने तुझे इख्तियार दिया हुआ है, इस हादसा को इस्तेमाल कर। ये समुद्र जो है 2 हिस्सों में बट जाएगा, ये तुझे रास्ता देगा, ये तुझे राह देगा, तू इस बात से डर मत। और उसने वही किया। आज भी खुदा हमें ये कहता है, खुदा ने हमें अकल दी है, समझ दी है, हमें दिल दिया है, हमें दिमाग दिया सोचने के लिए। तो शफा आपको मिल जाएगी जब आप पूरे तरीके से आप अपना दिल उसके साथ लगा लेंगे।